محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخر السورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اور ہر قسم کی عبادت اور ریاضت اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے جو رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، اسماء و صفات میں اکیلا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، جو حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، جو رب العالمین ساری کائنات کا اور کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات کا اکیلا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس رب العالمین کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اس رب ذوالجلال کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے عموماً سارے انبیاء اکرام پر اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں اور قابل قدر و احترام پردہ نشین خواتین اسلام اور سبھی حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی جس کا خلاصہ اور ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے
یا تعمیر کا دوسرا ترجمہ کریں تو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ آگے اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چنندہ بندے جس کو اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت والا راستہ بتایا، صراط مستقیم بتایا، گمراہی سے بچا لیا۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہونی ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ جب یہ کوالٹیز، یہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوں گی تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قسم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چلا دیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل کرے، اور جو صفات ہدایت یافتہ لوگوں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، یہ امت مسلمہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بنایا۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں تھی، پچھلی امتوں کے لیے یہ موقع نہیں تھا، لیکن امت مسلمہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ امت جہاں کہیں بھی وقت نماز ہو جائے، جہاں کہیں بھی اللہ کی عبادت کو جی چاہے اور زمین پاک و صاف ہو تو زمین کا کوئی بھی حصہ چاہے ہو، وہ زمین اگر پاک و صاف ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، گویا پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے یہ بھی ایک چیز بیان کی کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، میں جہاں چاہوں نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی میری امت نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو پوری کی پوری مسجد ہی اللہ کے سجدے کے، زمین ہی اللہ کے سجدے کے قابل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر، عام طور پر تو پوری مسجد سجدے کے قابل، زمین سجدے کے قابل ہے، لیکن خاص طور سے مسجدیں جو اللہ کے گھر کہلاتے ہیں، زمین پر بیوت اللہ، اللہ کے گھر کہلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے اور عبادت کی جگہیں کہلاتی ہیں، یہ پوری زمین پر سب سے افضل ترین جگہ ہے، یہ پوری زمین پر سب سے محبوب جگہ ہے، یہ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ اور مقدس مقامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے فرشتے اور اس کی برکت کے نزول کی جگہ ہے۔ یہاں صبح و شام اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں آنے والوں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ دنیا کے اندر بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، جبریل آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل زمین پر بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آسمانوں میں گئے اور وحی لے کر کے دوبارہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین اور بری جگہ بازار ہے، سب سے بدترین اور بری جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر یہ وجہ کیوں بیان کی گئی کہ مسجدیں جو بہترین جگہ ہے اور بازار بدترین جگہ ہے؟
اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انسان جھوٹ نہیں بولتا، جہاں انسان گناہ نہیں کرتا، جہاں جو کام کیا جائے وہ خیر اور نیکی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہاں ہوتا ہے، نماز یہاں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت یہاں ہوتی ہے، توبہ و استغفار یہاں ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، اس کی عظمت یہاں بیان ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد سب سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور بازار بدترین جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ بازار میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورتیں مل جل کر کے گھومتے پھرتے ہیں۔ بازار میں کاروبار کے سلسلے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، سودی لین دین کیا جاتا ہے، بازار میں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے بدترین جگہ بازار ہے جہاں ہر گناہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور مسجد ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں ہر گناہ سے پاکیزہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ جو انسان کاروباری نہ ہو، جو انسان بازاروں سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، جس انسان کو لین دین یا تجارت کا معاملہ نہ ہو، وہ انسان غیر ضروری بازاروں میں وقت نہ گزارے، کیونکہ بازار اللہ کی نظر میں بدترین جگہ ہے۔ بدترین جگہوں پر وقت گزارے گا، اس کا وہ وقت برباد اور ناکام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بازار میں وقت گزار کر اپنے وقت کو بھی بیکار کرے گا تو انسان گناہگار ٹھہرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اس لیے اپنے اوقات کو غیر ضروری بازاروں میں نہ گزارو جہاں دجل ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، سودی لین دین ہوتا ہے۔ بازار اس طرح کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور مساجد ان سارے معاملات سے پاک و صاف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں معتبر ہیں، بہترین ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد کی ضرورت کتنی اہم ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور مسلمان کی زندگی میں مسجد کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس بات کا مجھ کو اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان اپنی زندگی میں، ایک انسان اپنی زندگی میں جہاں زندگی کے باقی ساز و سامان ڈھونڈتا ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ ہو جہاں ہاسپٹل قریب ہو، میرا گھر ایسی جگہ ہو جہاں میرے بچوں کے لیے اسکول قریب ہو، میرا گھر ایسی جگہ ہو جہاں خریداری کے لیے دکان اور سامان کے بقالے قریب ہو۔ انسان جہاں ساری سہولتیں ڈھونڈتا ہے کہ پانی قریب مل جائے، سڑکیں اچھی ہو، آبادی کا مقام ہو، زمین کی قیمت اچھی ہو، دکانیں میرے قریب ہو، ہاسپٹلز میرے قریب ہو، اسکول میرے قریب ہو، ہر سہولت مجھے گھر کے باہر نکلتے ہی فراہم ہو جائے۔ جہاں یہ ساری سہولتیں ایک انسان ڈھونڈتا ہے، مسلمان کو چاہیے کہ ان ساری سہولتوں کو دوسرے درجے پر رکھ کر کے اول درجے میں مسلمان جہاں گھر تعمیر کرتا ہے، جہاں گھر خریدتا ہے، جہاں وہ اپنے رہنے بسنے کا مقام مقرر کرتا ہے، تو مسلمان کو سب سے پہلے ایک مسجد تلاش کرنی چاہیے کہ میرا گھر جہاں ہو، مسجد کے اڑوس پڑوس میں یا مسجد کے بغل میں یا مسجد کے قریب میں میرا گھر ہونا چاہیے، یا میرے گھر سے قریب مجھے مسجد چاہیے۔ میں گھر ایسی جگہ تعمیر کروں جہاں مجھے مسجد قریب مل جائے، میں بر وقت مسجد میں جا سکوں، میری ہر نماز مسجد میں ادا ہو، مجھے ذکر کرنے کی خواہش پیدا ہو تو میں مسجد میں جا کر کے بیٹھ سکوں، میری ہر ضرورت مسجد سے جڑی ہو، میں مسجد سے جڑا ہوں اور مسجد میرے گھر کے قریب ہو۔ ایک مسلمان کو گھر بنانے یا گھر خریدنے سے پہلے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ مسجد سے میرا گھر قریب ہو، میں مسجد کے قریب رہ جاؤں تاکہ میرا بھی ایمان محفوظ رہ سکے، میری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رکھے، میں بھی نمازی اپنے آپ کو محسوس کر سکوں، میں بھی اپنے آپ کو دیندار بنا کر رکھ سکوں، اور میری اولاد بھی دیندار باقی رہ سکے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس بات کا تقاضا ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس بات کا ہم کو علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد حالات کیا تھے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہجرت کر کے آئے، نہ ہاتھ میں پیسہ تھا، نہ کپڑا تھا، نہ کھانے پینے کا ساز و سامان تھا۔ بہت سارے صحابہ نے اپنے بیویوں کو مکہ میں چھوڑ کر، بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر، مال و دولت کو مکہ میں چھوڑ کر، بے سہارا، بے یار و مددگار اکیلے نکل کر مدینہ آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی کچھ حال میں آئے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ جب ایک انسان نہتھا، بے یار و مددگار، بے سہارا، بغیر پیسے کے اگر کہیں جائے تو کیا وہ وہاں جا کر کے پہلے مسجد کے بارے میں سوچے گا؟ پہلے وہ اپنا ٹھکانہ قائم کرے گا کہ میں رہوں کہاں، مجھے کھانے کے لیے کیا ملے گا، میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کیسے کروں، میرے کپڑے لتے کا انتظام کیسے ہوگا، میں کس کے پاس ٹھہروں گا،
یہ ساری چیز پہلے ذہن میں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے، مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کا یا اسلامی شہر کا جو قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اس قیام کا آغاز مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے سے ہوا. مدینہ کو اللہ کے نبی نے آباد کیا مسلمانوں کے شہر سے، تو گھروں کو بنا کر نہیں، بستیاں آباد کر کے نہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام مدینہ پہنچ کے مسجد کی تعمیر کی. مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، وہاں اپنے بنیاد قائم کی. مسجد نبوی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا. اس طرح سے مسلم معاشرے کی بنیاد کیسے قائم ہوئی؟ مسجد کی بنیاد سے. پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی، پھر صحابہ کرام نے اپنے گھروں کا انتظام کیا. پہلے مسجد تعمیر کی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آس پاس اپنے حجرے بنائے. انسان کا گھر بعد میں، انسان اپنے رہن سہن کی فکر بعد میں کرے. پہلے انسان اپنے دین و ایمان کی فکر کرے کہ مسجد ہوگی تو ایمان محفوظ رہے گا، مسجد ہوگی تو میں مسلمان باقی رہوں گا، مسجد رہے گی تو میں مسلمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ باقی رہوں گا. مسجد نہیں ہوگی میرے اڑوس پڑوس میں، میرا بنگلہ عالیشان کیوں نہ ہو، میرا گھر محل جیسا کیوں نہ ہو، میرے گھر کے آس پاس ساری دنیا بھر کی سہولتیں کیوں نہ ہو، میں کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، میں صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا اگر میرے پلان کے اندر مسجد شامل نہیں ہے. میرے گھر کے اڑوس پڑوس کے پلان میں جہاں ہاسپٹل، اسکول اور ساری چیزیں شامل ہیں، دکان، ساری چیزیں، اگر وہاں مسجد میرے پلان میں نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، مسجد کو اپنے گھر کے قریب پانے کی کوشش کرو یا مساجد کے اطراف اپنے آپ کو بسانے کی کوشش کرو. یہ مسلمان کی ضرورت ہے. مسجد کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مساجد سے ہی ہمارے دین و ایمان محفوظ ہیں، مساجد سے ہی ہماری مسلمانیت محفوظ ہے. مساجد میں یہ جمعہ کی حاضری ہمیں انسان بنا کر کے رکھتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا رکھا. اگر جمعہ نہ ہو تو انسان حیوان بن جائے، انسان حیوانوں کی شکل اختیار کر لے. اخلاق میں، عادات میں، معاملات میں یہ جمعہ ہے، یہ مساجد میں ہونے والے روزانہ کے دروس ہیں جو ہمیں مسلمان اور انسان بنا کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح ہم مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کی بنیاد کا مقصد کیا ہے؟ ان مسجدوں کی تعمیر کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو عام کرنا، اللہ کی توحید کو پوری دنیا کے سامنے عام کرنا. مسجدیں نور التوحید ہے، یہ مسجدیں توحید کا مرکز ہے، یہ مسجدیں انوار کا مرکز ہے، یہ مسجدیں انسانیت کو انسانیت سکھانے کا جو ہے گہوارہ ہے. ان مسجدوں کے بغیر انسان باقی نہیں رہ سکتے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان لوگوں کو کروائی جاتی ہے. اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ مسجدیں، اللہ کے یہ گھر جن کے اندر تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ تم ان مسجدوں کو بناؤ اور کیا کرو؟ ویذکر فیہا اسمہ، اور ان مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا نام بلند کرو. ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہو. ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ نے یہاں بھی کہا کہ ان مسجدوں میں آنے والے وہ لوگ ہیں، ان مسجدوں میں حاضری دینے والے وہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارتیں، ان کا بزنس، ان کی دنیا داری نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. نمازوں سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ایسے لوگ مسجدوں میں آیا کرتے ہیں، ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کو ان کا بزنس، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. مال اور اولاد، بزنس اور اولاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی یہ صفت بتائی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو ان کا بزنس نماز سے رکا دے، ان کو ان کا بزنس اللہ کے ذکر سے دور کر دے. ایسے وہ لوگ
نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ جو ہے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنی نیند کو چھوڑ کر کے، کھانے پینے کو چھوڑ کر کے، اپنی دوستوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر کے، اپنے کھیل کود کے میدان کو چھوڑ کر کے، ساری مشغولیات کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس آوازے پر مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ آواز جب ان کے کان میں پڑتی ہے تو حقیقی کامیابی وہ نماز میں تلاش کرتے اور مسجد کی طرف چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ کیسے کامیابی حاصل کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کیا، جو پوری جستجو اور جو ہے پورے رسوخ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، کامیابی کا اصل جو ہے مصداق نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑ کر آپ 10 روپیہ کما لیں، لیکن وہ 10 روپے کے اندر ایسی بے برکتی اور اس پر 10 روپے کے اندر ایسی فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دے گا کہ آپ اپنے آپ کو کبھی کامیابی کے مقام پر نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، مساجد کی تعمیر کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی ہے۔ یہاں سے اللہ کی توحید کو عام کیا جائے، یہاں سے سنتوں کو عام کیا جائے، یہاں سے شرک کو مٹایا جائے، یہاں سے کفر کا خاتمہ کیا جائے، یہاں سے بدعات اور خرافات کا خاتمہ کیا جائے۔ اس لیے مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، ان مسجدوں میں کھڑے ہونا، وہاں نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے۔ وہ مسجدیں جہاں سے شرک پھیلایا جا رہا ہو، وہ مسجدیں جہاں سے کفر کا سبق پڑھایا جا رہا ہو، وہ مسجدیں جہاں سے بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جا رہی ہو، ایسی مسجد میں کھڑا ہونا ایک حقیقی مومن کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سیکولر بننے کے چکر میں رہتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی نماز ہو جائے گی، کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جائے گی، کہیں بھی نماز پڑھ لو، کیا ہونے والا ہے؟ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ حکم دیا۔ پارے 11 آپ اٹھائیں، پارے 11 کا 3 صفحہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ حکم دیا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہو، اللہ کی توحید کو عام کرنا وہ مسجد والوں کا مقصد ہو، اس مسجد کے قیام کا مقصد شرک کا خاتمہ ہو، اس مسجد میں دعوت دینے والے کی نیت بدعات کا خاتمہ ہو، سنت کو رواج دینا ہو، ایسی مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، نہیں، قبول کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو اسی اللہ نے کہا کہ متقیوں کی مسجد میں نماز قائم کرو، جس کے نزدیک توحید تقوی کی بنیاد ہے، شرک سے بچنا تقوی کی بنیاد ہے، سنت پر عمل کرنا تقوی ہے، بدعات سے بچنا تقوی ہے۔ ایسے جو متقین ہیں نا، ان کی مسجد میں آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ شرک کرنے والا، شرک جو ساری عبادتوں کو برباد کر دینے والی، ہلاک اور خراب کر دینے والی جڑ ہے، آپ مشرک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شرک سارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ہم ہیں کہ خود تو شرک نہ کریں لیکن اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھیں، اہل شرک کی نماز کو ہم صحیح سمجھیں، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہ ہو، جو اللہ کا حق نہ جانتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی فوت شدہ لوگوں کو شریک کرے، کبھی درختوں کو اور کبھی جھنڈوں کو اور پتہ نہیں کس کس کو شریک کرے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس کی عبادت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اس کی عبادت پہ؟ ہرگز نہیں۔ ایک ڈرائیور اچھا نہ ہو، اس کے پیچھے مطمئن بیٹھتے نہیں ہیں ہم، اور ایک امام مشرک ہو، اس کے پیچھے اطمینان بخش نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اطمینان بخش نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جان کا خطرہ ہے تو خراب اور کچا ڈرائیور کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے کہ جان چلی جائے گی۔ جہاں ایمان کا خطرہ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، جو انسان اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے سکا، جو اللہ کو نہیں پہچان سکا، اس کے پیچھے بڑے خوش و خرم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہیں۔ میرے بھائیو، جان سے زیادہ ایمان کا خطرہ محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسجدیں اپنی عبادت کے لیے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں مسجدوں میں کھڑے ہو کر جو شرک کرے، مسجدوں میں غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے، مسجدوں میں بزرگوں کے قصے بیان کرے، مسجدوں میں غیر اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلائے، تو پھر ایسے مساجد میں جانا اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ پارے 29 کی آیت ہے، اللہ نے کہا یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔
مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے سلام خانیاں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کبھی اولیاء کرام کو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایسے الفاظ، مدد کے لیے بلاتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے بلاتے ہیں. یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. کم از کم یہاں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، باہر بھی نہ پکاریں عام طور پر، لیکن خاص طور سے مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. یہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان ہونی چاہیے، شرک کے خلاف یہاں بات ہونی چاہیے. یہاں کھڑے ہو کر کے شرک کر رہے ہیں. کتنی جو ہے بے حرمتی ہے مساجد کی. میرے بھائیوں، مساجد کے تعمیر کے مقصد کو سمجھیں. اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ مومنانہ کردار ہے. مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں فکر مند ہونا، اور تعمیر کا مطلب صرف بنا کے چھوڑ دینا نہیں. ایک شخص نے مسجد بنا دی، اب پڑھنے والے دو چار رہ گئے، بنانے والا باہر گھوم رہا ہے اور پڑھنے والے وہی دو چار مصلی ہیں ہمیشہ کے، تو پھر ایسا تعمیر کرنے والا نیکوکار نہیں ہو سکتا. تعمیر کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. ایک تو آپ یہ کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے مسجد تعمیر کریں، لیکن تعمیر کرنے کے بعد اگر اس مسجد میں آبادی کی کمی ہے تو آپ اپنے وجود کے ذریعے اس مسجد کو آباد کریں، اپنی عبادتوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کریں. مسجد تعمیر کر دینا کافی نہیں، تعمیر کرنے کے بعد اپنی عبادتوں سے اس کو آباد رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. مسجد تعمیر کر دینا یہ تو آسان بات ہے، کہیں سے بھی پیسہ اکٹھا کر لیا اور مسجد تعمیر کر دی، لیکن زندگی بھر جب تک آپ زندہ ہیں یا جب تک مسجد قائم ہے اس کو آباد رکھنا یہ کمال کی بات ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. اقبال نے کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پابی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. برسوں بیت گئے، مسجدیں بنتی رہی، ہر گلی کوچے میں مسجد، ایک ایک گلی میں دو دو تین تین مسجد. مسجدیں تو بہت ہیں، آباد کتنی ہیں، ان میں نمازیں پڑھنے والے کتنے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر جتنا مسجدوں کے چھن جانے یا مسجدوں کے شہید ہو جانے پر واویلا مچانے اور جو ہے المیہ اور افسوس منانے کا جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ جذبہ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ لوگ لگاتے تو شاید کوئی مسجد ہماری شہید نہ ہوتی، کوئی مسجد ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی. افسوس ہے جو مسجدیں جل گئیں، جو مسجدیں ٹوٹ گئیں، جو مسجدیں شہید ہوئیں، ان مسجدوں کے چھن جانے پر ہمیں افسوس ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان والوں کو دنیا میں اس کا ایسا بدلہ دے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور اے اللہ تو ظالموں سے قیامت کے دن نمٹ لے، یا دنیا میں بھی ان کو اس کا حساب و کتاب دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسجدیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جو مسجدیں ابھی ہمارے جو ہے ماتحت ہیں، جو مسجدیں ابھی ہمارے گھروں کے اطراف و اکناف بسی ہوئی ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم اور آپ کتنے فکر مند ہیں. ان مسجدوں کو آباد کرنے کی میں اور آپ کتنی جستجو کرتے ہیں. کیا فجر کی نماز میں ہم سب کی حاضری ہوتی ہے؟ جمعہ میں دیکھیں اتنی تعداد ہے، یہ تعداد باقی نمازوں میں کہاں جاتی ہے؟ چلو کہیں دور دور سے کوئی آئے ہوئے ہیں تو کم از کم آدھی مسجد تو فجر میں ہونی چاہیے. اور اگر آدھی مسجد ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ماشاءاللہ مسجد کے حق میں فکر مند ہیں، اور مسجد جانے کا غم واقعی اچھا ہے ان کے دلوں میں. اور اگر نہیں، صرف ماتم منا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کا جو ہے جذبہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا خیال نہیں ہے، مسجدیں جانے کا ماتم منا رہے ہیں، تو شاید یہ ماتم یہیں تک نہیں رکنے والا. اللہ نہ کرے آگے اور آپ کو ماتم منانا پڑے گا، کیونکہ جہاں مسجد ویران ہوگی چلی جائے گی مسجد. جہاں مسجد ویران ہوگی وہ مسجد چلی جائے گی. ایک گھر یا ایک جگہ آپ اس کو ویران چھوڑ دیں، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی اس کے پاس جانے والا نہ ہو، دیکھ دیکھ کر کوئی بھی اس پر قبضہ کرتا ہے. دیکھ دیکھ کر کوئی بھی ایک ویران کھنڈر گھر پڑا ہوا ہے، 10-20 سال سے کوئی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آیا، تو لوگ تیاری میں رہتے ہیں کہ کیسے اس پر قبضہ جما لیں. تو مسجدوں کا یہی حال ہے. اگر ہم نے مسجد بنا دیا عالیشان، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اذان نہیں ہوتی ہے اس مسجد میں، بمشکل 1-2 لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جو اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر کوئی بھی نظر ڈالے گا. اس میں لوگوں کو کوسنے سے زیادہ، دوسروں کو برا کہنے سے زیادہ ہم اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، اپنے نفس کو کوسیں، اپنے اعمال کو کوسیں کہ میری بدعملیوں کی وجہ سے شاید مسجد کا یہ حال ہوا ہے، میری بدکرداری کی وجہ سے شاید مسجد کا یہ حال ہوا ہے. اور ہر شخص اپنے اپنے محلے کی مسجد کے بارے میں اتنا فکر مند ہو کہ میری بدکرداری اور میری بدعملی کی وجہ سے کہیں میری مسجد کا نقصان نہ ہو جائے. ہر جگہ ہماری سیٹ ہے، ہر جگہ ہمارا جو ہے برابر حصہ ہے. فیملی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاؤ، وہاں پر سیٹ پکی ہے، جاتے ہی دیکھ لے گا ڈاکٹر. اسکول میں ہمارے بچے کی جگہ پکی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے سنیما ہال میں بھی جگہ پکی ہے. تھیٹر والے جانتے ہیں جاتے ٹکٹ مل جائے گا، جگہ کیسے بھی مل جائے گی. مسجد میں جگہ پکی ہے کیا؟ ہر نماز میں ایک ہمیشہ بھئی آدمی رہتا ہر نماز میں.
پنج وقتہ اس کا ایک نہ ایک مصلی ہے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں، نماز پڑھتا رہتا۔ اکثر لوگوں کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں، نہیں بھائی پہلی صف میں کبھی بھی دیکھو سنت پڑھتے رہتے، نفل پڑھتے رہتے، یہ ایمان کی گواہی دے رہے ہیں ان کے لوگ۔ اور جس کے بارے میں ایسی گواہی نہ ملے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی گواہی لوگوں سے دنیا میں لے لینا کہ یہ نمازی ہے، یہ مسجد کو آتا ہے، مسجد میں اس کی جگہ پکی ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم صبح و شام مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ صبح و شام اگر کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی، مسجد میں وقت گزارنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں اور فضیلتیں سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں چل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اندھیری راتوں میں اٹھ کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ دنیا کے اندر تو یہ اندھیروں میں اٹھ کر کے گئے، عشاء کا اندھیرا، فجر کا اندھیرا، ان اندھیروں میں اٹھ کر کے یہ مسجدوں کی جانب چل کر کے گئے، لیکن یاد رکھو یہ اندھیرے دنیا میں ان کے حد تک تھے، کل قیامت کے دن مکمل نور ہی نور ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ اور مسجدیں نور کے مراکز ہیں، جو انسان چل کر مسجدوں کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چاروں طرف نور بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف آتے چل کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا اللهم اعطني نورا۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آتے وقت پڑھا کرتے۔ کیا معنی ہے اس دعا کا؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، اے اللہ میں تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، نور کے مرکز کی طرف جا رہا ہوں، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ یہاں جو توحید کا نور بٹے گا، یہاں تیری رحمت کا جو نور بٹے گا، یہاں جو تیرے فضل کا نور بٹے گا، اے اللہ اس نور سے میرے دل کو منور کر دے۔ وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے کانوں کو نور سے بھر دے۔ وفی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے۔ ومن تحتی نورا، اے اللہ میرے نیچے نور بھر دے۔ ومن فوقی نورا، میرے اوپر نور بھر دے۔ وعن یمینی نورا، میرے دائیں جانب نور کر دے۔ وعن شمالی نورا، میرے بائیں جانب نور کر دے۔ ومن امامی نورا، میرے سامنے نور کر دے۔ ومن تحتی نورا، اور میرے پیچھے نور کر دے۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے سراپا نور کی بارش میں نہلا دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اسی لیے کیونکہ جو بار بار مسجد آتا ہے قیامت کے دن اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی مکمل نور ہی نور عطا کرے گا، جبکہ ظالم تاریکیوں میں، اندھیروں میں اور جہنم کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں مومن نور میں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روشنی میں ہوگا، وہاں اس کو بھٹکنا، ٹھوکر کھانا نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، مسجد کو آنے کی برکت دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو تم کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کئی گنا معاف کر دے گا اور تمہارے لیے کئی درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو، تم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلو، اور جب مسجد کی طرف چل کر جاؤ تو اپنے گھر سے وضو کرنے کی وجہ سے جتنا زیادہ تم وضو کرو گے اتنا ہی زیادہ کل قیامت کے دن تمہارے اعضائے وضو چمکیں گے۔ وضو کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، چہرے، پاؤں اور سر کے بال مسح کرنے کی وجہ سے یہ چمکیں گے قیامت کے دن، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ میرے یہ وہ امتی ہیں جو دنیا میں بار بار وضو کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، غرًا محجلین من آثار الوضو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کثرت سے کیا کرو، بار بار کیا کرو، کیونکہ اس وضو کی برکت سے قیامت کے دن تمہارے اعضاء چمکیں گے اور میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اور پھر جب تم وضو کر کے مسجد کی طرف چلو گے تو مسجد کی طرف جب جاؤ گے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں پر لکھتا ہے۔ ایک قدم جب اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو عطا ہوتی ہے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں مسجد کو آنے کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو مسجد میں لٹکا رہتا ہے
مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، مسجد میں رہنا اس کو پسند ہے، گھر جاتا ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ذکر کرنے کو دل چاہے فوری مسجد کی طرف چلا آتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے فوری مسجد کی طرف آتا ہے، فرصت کا وقت ہے، نہ کاروبار ہے نہ گھر میں کوئی کام ہے، فرصت میں ہے فوری مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ مسجد میں وقت گزارتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑے ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کا دل زیادہ مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل زیادہ مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد کو پاک و صاف کرنے میں لگا رہتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں خیال کرتا ہے، مسجد میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، قرآن پڑھنا ہے مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے، ذکر کرنا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، دعا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، فرصت کے اوقات مسجد میں آ کر کے گزارتا ہے۔ جو جتنا زیادہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کے علاوہ کوئی اور سایہ اس دن نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ مسجد کے کچھ حقوق بھی ہیں، اس کو پاک و صاف کرنا، جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، یہ مسجد کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل احدكم في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ مسجد کا حق ہے۔ جب بھی آئے، ممنوع اوقات میں بھی مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، یہ مسجد کا حق ہے، اور مسجد کو پاک و صاف رکھنا، مسجد میں زیادہ تر خاموشی اختیار کرنا، مسجد میں دنیا کی کاروبار کی باتیں نہ کرنا، گمی ہوئی چیزوں کا اعلان مسجد سے نہ کرنا، یہ سب چیزیں مسجد کے آداب میں سے ہیں، یہ مسجد کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کرنے سے ہماری کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں شور و غل کرنا، مسجد میں کاروبار کی باتیں کرنا، مسجد میں جو ہے بیچنے کی باتیں کرنا، خریدنے کی باتیں کرنا، اور مسجد میں بیٹھ کر کے گمی ہوئی چیزوں کا اعلان کرنا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جس سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ مسجد کو گندا نہ کرنا، پاک و صاف رکھنا، اپنی طرف سے مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا۔ امام اور مؤذن کو ان کا کام بتانے کے بجائے ہم مسلمان ہیں، ہمیں جب کبھی یہ نیکی کا موقع ملے کہ ہم مسجد صاف کر سکیں، فوری مسجد کی صفائی ستھرائی میں ہاتھ بٹانا، یہ مومنانہ کردار ہے۔ دیکھو مسجد نبوی صحابہ کی کتنی بڑی تعداد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بیٹھ کے آرڈر دے کے بنا سکتے تھے، چلو صحابہ کام کرو بناؤ، صحابہ نہیں کرتے، نبی کے آرڈر پہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے آرڈر نہیں دیا، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے مسجد کے پتھر لگائے، آپ نے مسجد کی دیواریں بلند کی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے کام کیا، کیونکہ مسجد کی خدمت یہ جو ہے ایک اعلیٰ شرف کی بات ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد کی خدمت کرنا یہ شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع کو جانے نہیں دیا اپنے ہاتھ سے کہ مجھے موقع مل رہا ہے تعمیر کا تو میں تعمیر کروں گا، اگر آپ حکم دیتے تو صحابہ کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے مساجد کی خدمت کی ہے۔ مسجد قباء بھی اللہ کے نبی نے خود تعمیر کی، مسجد نبوی بھی اللہ کے نبی نے خود تعمیر کی، اور صفائی کے کرنے والوں سے اللہ کے نبی نے محبت کی۔ ایک خاتون مسجد نبوی کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر چلے گئے اور واپس آنے سے پہلے اس خاتون کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، اللہ کے نبی نے پوچھا فلاں خاتون کہاں ہے جو مسجد کو جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کا انتقال ہوا اور آپ سفر پر تھے، آپ کے لوٹنے میں تاخیر ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے اس خاتون کی خبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے، اور کیونکہ قبر تازہ تھی تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت سے، کیونکہ وہ مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، اللہ کے نبی کا اس سے لگاؤ دیکھیں آپ، خاص طور سے اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ مسجد کی صاف صفائی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کا کام ہے، اور اس سے پہلے آباد کرنا، اس سے پہلے آباد کرنا اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جو مسجدیں گئی ہیں یا جو مسجدیں بت خانوں کی شکل میں تبدیل ہوئی ہیں، اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم سمجھیں گے وہ تو بہت دور ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، نہیں، ایک جگہ کا اثر دوسری جگہ ہوتا ہے۔ یہاں کی مسجدوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے، یہاں کی مسجدوں کو ہم ویران کر رہے ہیں، وہاں کے بھی لوگ ویسے ہی ہوں گے۔ اس مسجد کو انہوں نے ویران چھوڑا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے یا تو وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے یا تو وہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے،
میں کچھ اچھا ہوتا ہے، شاید اس میں بھی کچھ بھلا ہو، اللہ تعالیٰ دیر سے صحیح ہمیں دکھائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن کبھی کبھی ہماری بدعملیوں کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ ہم مسجدوں کو ویران چھوڑتے ہیں، سزا ملتی ہے۔ مسجدوں کو ویران نہ رکھیں میرے بھائیوں، یہ مسجدیں قیامت کے دن گواہ ہیں ہمارے حق میں، اور اسی لیے فقہا نے کہا تھا ہمیں افسوس ہوتا ہے اس انسان پر، ہمیں افسوس ہوتا ہے اس انسان پر، اس مرد پر جو جیتے جی چل کر مسجد نہیں آتا، حتیٰ کہ خود اس کا جنازہ مسجد میں لایا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس انسان پر جو پوری زندگی بچتا ہے مسجد آنے سے، بھاگتا ہے اذان سن کر، بہانے بناتا ہے نماز کے اوقات میں، مسجد آنے سے پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ نہ آؤ مسجد، لیکن افسوس ہے کہ مرنے کے بعد اسے زبردستی مسجد ہی لایا جاتا ہے۔ جو خود چل کر نہ آیا اسے لایا گیا، فقہا کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے ہمیں اس انسان پر، خود زندگی میں چل کر آتا تو آج کے آنے پر خوشی ہوتی، زندگی بھر بھاگتا رہا، مجبوراً اسے لایا گیا ہے۔ اور ایک افسوس ہوتا ہے ایسی عورت پر جو پردہ نہیں کرتی لیکن مرنے کے بعد کفن ہی اس کو چھپاتا ہے۔ ایک وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی زندگی میں، کھلی پھرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کا تزین کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، لیکن کفن اس کو چھپا دیتا ہے، مجبوراً وہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ زندگی بھر تو وہ اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھر رہی تھی۔ مجبوری میں وہ عورت کفن میں چھپی ہے اور یہ مرد مجبوری میں مسجد آ رہا ہے، دونوں ہی کتنے مجبور ہیں نہیں؟ ان کو زندگی بھر یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن پوری زندگی نہ کیے، مرنے کے بعد مجبوراً ان سے کام کروائے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہمارا جنازہ مسجد میں آئے، مسجد کے مصلی یہ نہ کہیں پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں کہاں رہتا تھا، کیا نام تھا، کس کا بیٹا تھا۔ مصلی پیچھے کھڑے ہونے والے ہمارے جنازہ میں بے دلی سے نہ کھڑے ہوں، جب وہ ہمارے جنازے کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم سامنے پڑے ہوئے ہوں، ان کے دلوں میں یہ تکلیف ہو کہ ہمارا مصلی تھا بھائی چلا گیا، اس کی وجہ سے ہمارا ایک مصلی خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، دل سے ان کے ہمارے لیے دعا نکلے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں آؤ اور ان نمازیوں سے، ان متقیوں سے اپنی دوستیاں رکھو، یہی ہمارے لیے دل سے دعائیں مغفرت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بازاروں میں گھومو گے، وہ بازاروں تمہیں مسجد میں لا کر کے ڈال دیں گے، پھر بھی باہر کھڑے رہیں گے۔ بازاری جو لوگ ہوتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھنے والے، وہ نماز جنازہ میں بھی نہیں آتے، وہی نیکوکار لوگ اندر لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بازاروں پھر بھی باہر کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے میت کے باہر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا اپنا جو ہے ساتھ بناؤ، جو ہماری نماز جنازہ میں کھڑے ہوں تو ہماری کمی پر روئیں، ہمیں پہچانیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ نمازی بندہ تھا، ہمارے بارے میں گواہی دیں اللہ کو کہ اللہ یہ نیکوکار تھا، ہماری مسجد کا مصلی تھا، اللہ بد وقت نمازوں میں حاضر رہتا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما، دعا کر سکیں۔ مسجدوں سے بہت فائدے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کام آنے والے لوگ یہاں ملتے ہیں، ہمارے پیچھے گڑ گڑا کر دعا کرنے والے لوگ یہاں ملتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں یہاں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ سکون چاہ رہے ہیں، باہر سکون نہیں مل رہا، رات دن کما رہے ہیں سکون نہیں مل رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے جو ہے آرام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سکون نہیں مل رہا ہے، دل کو پیسے میں سکون نہیں ہے، کھانے پینے میں سکون نہیں ہے، آرام کرنے میں سکون نہیں ہے، مجلسوں میں سکون نہیں ہے، حقیقی سکون، دل کو چین۔ پریشانیوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ مطمئن رہتے ہیں، تو یہ چین ہے، حقیقی سکون کہاں ملتا ہے معلوم؟ مسجد میں۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اس حدیث کا ترجمہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا درس آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے لوگ اگر جمع ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ۔ ایک ہوتا ہے سکون، ایک ہوتا ہے سکینت۔ سکون کے اندر علماء نے باریکی بیان کی، کہا کہ سکون وہ ہے جس کے ملنے کے بعد بھی تھوڑی بے چینی رہ جائے، سکون وہ ہے جس کے ملنے کے بعد بھی تھوڑی بہت بے چینی رہ جائے دل میں، اور سکینت وہ ہے جس کے بعد انسان بے فکر ہو جائے پوری دنیا سے، کچھ بھی ہو جانے دو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بڑا مطمئن ہوں، میرا سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یہ ہے سکینت۔ اور اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد میں ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں نا جہاں کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا درس ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون، اطمینان نازل ہوتا ہے، راحت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ کہاں ہوتا ہے یہ؟ بازاروں میں، مسجدوں میں، مسجدوں میں ہوتا ہے۔
یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں مسجدوں میں لٹتی ہیں. اس لیے مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں 5 وقتہ حاضر ہو کر نماز ادا کرنے اور ذکر و اذکار کرنے اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے. جو مسجدیں شہید ہوئیں یا جو مسجدیں جو ہے ہلاک ہوئیں یا خراب ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کو دوبارہ سے آباد کر دے. اور جن ظالموں نے نیست و نابود کیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو یا تو ہدایت نصیب فرمائے یا پھر ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد فرمائے جیسے انہوں نے اللہ کے گھروں کو شہید کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو نمازوں کا پابند بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز سے محبت کرنے اور جو ہے اللہ کے گھر سے محبت کرنے اور گھروں کو آباد کرنے اور اس کو صاف ستھرا رکھنے، اس کو اپنی عبادتوں کے ذریعے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرمائے. اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو حلال کشادہ روزگار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام جسمانی روحانی امراض سے صحت یاب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں، ایمان میں، عمل میں، عمر میں برکت پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علوم شرعیہ سے محبت کرنے اور اس کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی شرک و کفر سے توبہ کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی پورے جہاں کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے مظلومیت کا شکار ہے اور جو ہے ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالی مقامات مقدسہ جیسے مسجد اقصی ہے اور دیگر جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ظالموں کو ہلاک و برباد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبه نستعین وبعد ذلك فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى والله أكبر.